اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازۃ حتی یصلی فلہ قیراط، کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو حتی یصلی، یہاں تک کہ نماز جنازہ ادا کی، فلہ قیراط، تو ان کے لیے ایک قیراط ہے۔ ومن شہد حتی تدفن کان لہ قیراطان، اور جو شخص نماز جنازے میں شریک ہو یہاں تک کہ حتی تدفن، یہاں تک کہ انہیں دفن کر دیا جائے، کان لہ قیراطان، تو ان کے لیے 2 قیراط ہے۔ قیل وما القیراطان، کہا گیا کہ قیراطان کیا چیز ہے؟ قال مثل الجبلین العظیمین، تو جواب میں آیا کہ یہ 2 بڑے پہاڑ کے برابر ہے۔ اس حدیث میں پتہ چلا کہ ہمیں نماز جنازہ کیوں پڑھنی ہے۔ ایک تو اگر ہم نماز جنازہ تک شریک رہتے ہیں تو ہمیں ایک قرات یعنی ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر ثواب اور نیکی ملیں گی، اور اگر ہم نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ دفن تک جاتے ہیں، دفن کرتے ہیں ساتھ میں جا کر، تو ایسی صورت میں ہمیں 2 بڑے پہاڑ کے برابر نیکی ملیں گی۔ یہ دیکھنے میں سننے میں بہت چھوٹا عمل ہے کہ صرف نماز جنازہ ہی ادا کرنی ہے اور جا کے دفن کرنا ہے، 3 مٹھی مٹی ڈالنا ہے، لیکن ان کے انجام دیکھیں کہ کتنا بڑا ثواب ہے، 2 پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب اور نیکی ملیں گی۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اور اس میں کئی ایک مسئلے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ نماز جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو ایک تو اپنے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اسی طریقے سے لے جایا جائے گا، ہماری بھی ایک دن نماز پڑھی جائے گی، ہمیں بھی ایک دن دفن کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اس میت کے لیے دعا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نماز جنازے میں ہم میت کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کے تعلق سے ایک اور حدیث سنن ابو داؤد کی، یہ حسن درجے کی ہے، اس میں ہے ما من مسلم یموت فیصلی علیہ، کہ کوئی مسلمان انتقال کرتا ہے، فیصلی علیہ 3 صفوف من المسلمین الا اوجب، اور پھر اس کی نماز جنازے میں تقریباً 3 صفیں قائم ہوتی ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں، الا اوجب، تو ایسی صورت میں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ یعنی نماز جنازہ پڑھنے کا دوسرا جواب یہ ہے، کیوں پڑھے، اس کا دوسرا جواب کہ اگر ہم مسلمان تقریباً 3 صفیں اس نماز جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو ہماری نماز جنازہ اور دعاؤں کی وجہ سے اس میت کا فائدہ یہ ہے کہ انہیں بخش دیا جائے گا، انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک ابن ماجہ کی روایت ہے، ما من 40 من مؤمنین یستغفرون المؤمن الا شفعهم اللہ، کہ اگر کسی میت پر 40 لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انہیں شفا دیتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں بالکل واضح کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل مسلم یموت، کہ کوئی شخص انتقال کرتا ہے مسلمانوں میں سے، فیقوم علی جنازتہ 40، اور ان کے جنازے میں 40 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، لا یشرکون باللہ شیئا،
جو کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کرتا، الا شفعہم اللہ فیہ، تو اللہ رب العالمین انہیں بخش دیتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے۔ اوپر کے دو روایتوں میں آپ کے سامنے مطلق طور پر بیان کیا گیا کہ 3 صفحے یا 40 لوگ اگر ان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اسی چیز کو، وہ 40 لوگوں کی کیٹیگری کو صحیح مسلم کی روایت میں واضح کر دیا گیا کہ یہ 40 لوگ کس طریقے کا ہونا چاہیے، یہ 40 لوگ کیسے ہونے چاہیے۔ کیا کوئی بھی 40 لوگ ہو جائیں تو معاف کر دیا جائے گا؟ کسی بھی طریقے کے 40 لوگ جو نماز کا پابند نہیں، جو اللہ کے سامنے شرک کرتے ہوں، جو غیر اللہ سے مانگتے ہوں، غیر اللہ کی نظریں چڑھاتے ہوں، تو کیا ایسے لوگ بھی اس نماز جنازے میں شریک ہوں اور دفن میں شریک ہوں تو اس میت کو بخش دیا جائے گا؟ نہیں۔ اس کی وضاحت اس حدیث کے الفاظ میں کہ لا یشرکون بہ شیئا، وہ 40 لوگ اس کیٹیگری کے ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شرک نہ کرتا ہو، کسی بھی انداز کے شرک نہ کرتا ہو، یعنی وہ موحد ہو، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، خالص اللہ کی پیروی کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہو۔ اگر ایسی صورت میں 40 بندے آپ کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، جو موحد ہیں، جو شرک سے بالکل دور ہیں، کسی بھی طریقے کے شرک ان کے اندر نہ پایا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں اس میت کے لیے یہ فائدہ ہے کہ انہیں بخش دیا جائے گا۔ اب بتائیے کہ اس کام کے لیے کہاں سے آئیں گے اتنے سارے لوگ؟ 40 لوگ، اور وہ بھی موحد، صرف نیکوکار۔ آپ سماج کے اندر عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کون پڑھنے جاتا ہے؟ جس کو انسان جانتا ہے اسی کی نماز جنازہ پڑھنے جاتا ہے۔ ہمارے جان پہچانی ہمارے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے اگر ہم غور کریں تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں نیکوکار اور ایسے لوگوں سے زیادہ تعلقات بنائے رکھنے کی ضرورت ہے جو موحد ہوں، جو شرک سے پاک ہوں، شرک سے دور ہوں، اور نیک عمل کرنے والوں سے دوستی ہونی چاہیے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہمیں ایسے لوگوں سے اٹھ بیٹھ اور جان پہچان رکھنی چاہیے جو اللہ کی خالص عبادت کرتے ہوں، دین شرعی پر عمل کرتے ہوں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اگر اپنے اندر گریبان پر جھانکے تو ہمارا عمل، ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے دوستی کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جنہیں دین سے کوئی لینا دینا نہیں، جنہیں توحید سے کوئی لینا دینا نہیں، جنہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صرف اگر لینا دینا ہے تو زندگی کے اندر کیسے عیش و عشرت مل جائے، زندگی کے اندر، دنیا کے اندر کیسے پراپرٹی جمع کر لیں، دنیا کے اندر ایسے لوگ اگر ناراض ہو جائیں تو ہم سوچتے ہیں بہت بڑا جرم کر دیا ہم نے۔ اور اگر توحید والے، دین پر عمل کرنے والے آپ کو، ہمیں اس بات پر آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کام کو نہ کرو، یہ کام شرک کو لے جاتا ہے، اس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس نیک بندے، یہ جو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو باخبر کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان سے دوستی کٹ کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پورے خاندان کو الگ کر دے گا ہم سے۔ تو یہ پورے خاندان، اس حدیث پہ اگر غور کریں، پورے خاندان اگر مشرک ہوں گے تو آپ کے نماز جنازہ میں اگر شریک بھی ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ کی بخشش نہیں ہو پائیں گی۔ لیکن بندہ
وہ موحد ہے اور وہ ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ اسی ایک طریقے سے صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے جس میں 100 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ 100 لوگ اگر موحد ہیں، توحید پرست ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی بخشش کرا دی جائے گی، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اور اس میں ایک بات اور واضح کیا گیا ہے کہ وہ 100 لوگ صرف نماز جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، بلکہ وہ 100 لوگ دل کی گہرائی سے آپ کے حق میں دعائیں خیر کریں گے، استغفار کریں گے، آپ کی سفارش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے 100 لوگوں کی جو موحد ہیں، توحید پرست ہیں، ان کی سفارش کو قبول کی جائیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا کہ ہم نماز جنازہ کیوں پڑھیں۔ دوسرا سوال ہمارا کہ نماز جنازہ کس کی پڑھیں۔ ایسی صورت میں ہم یہ یاد رکھیں کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب محلے کے کچھ لوگ نماز جنازہ میں شریک ہو کر ان کو دفن کفن کر دیے گئے، تو ایسی صورت میں جو شریک ہوئے ان کو ثواب ملے گا، اور جو شریک نہیں ہوئے ان کو ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن وہ گنہگار بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن پورے کے پورے محلے اس جنازے میں شریک نہیں ہوئے، نہ دفن کرنے میں شریک ہوئے، تو ایسی صورت میں پورے کے پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے تو مسلمانوں میں سے سارے مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، متفقہ فیصلہ ہے، سارے مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیے، جن میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو موت کے دہانے اتار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی غالباً حدیث ہے، کہا جاتا ہے اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي علیہ، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا، قتل نفسہ، جس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا، بمشاقص، تیر کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیر مار لیا تھا اور اس سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ فلم یصلی علیہ، تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ رہی بات فانا، تو رہی بات میری، فلا اصلی، تو میں نماز سے جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو معاشرے کے ذمہ دار ہیں، جو سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں، نیک ہیں، امام ہیں، ایسے لوگ جن کا رعب چلتا ہو، ایسے لوگوں کو اس طریقے کے جنازے میں شریک ہونے سے بچنا چاہیے، بلکہ نہیں شریک ہونا چاہیے، تاکہ دوسروں کے لیے یہ عبرت حاصل ہو کہ اگر ہم بھی اس طریقے کی حرکت کریں گے تو یہ نیک لوگ ہمارے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے۔